बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुरान मजीद में मुख्तलिफ अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी उम्मतों पर आने वाले अजाबों के बेशुमार वाक़यात बयान किए गए हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक हैं। अल्लाह ताला तो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन इंसान नफ्स परस्ती और शैतान की पैरवी में हद से आगे बढ़ जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि पानी सर से गुजर चुका है, अब बात प्यार से नहीं बनेगी। तब अल्लाह मखलूक पर जलाल नाजिल फरमाता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक इन किस्सों में समझदारों के लिए इबरत है। एक और जगह पर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और हमने कुरान पाक को नसीहत के लिए बहुत आसान कर दिया है, तो क्या कोई नसीहत कबूल करने वाला है? दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल अपनी उम्मत को वाज़ो नसीहत करते रहे ताकि वो खुदाए यकता की जानिब माइल हों और सरकशी से बाज आ जाएं। लेकिन जब उम्मत वहदानियत के इकरार की जानिब माइल न हुई तो एक अजीम तूफान का सामना करना पड़ा। न सिर्फ आसमान से तूफानी बारिश हुई बल्कि जमीन से भी पानी फूट पड़ा, जिसमें तमाम दुनिया गर्क हो गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और उसमें सवार इंसानों और जानवरों के अलावा कुछ भी जिंदा ना बचा। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, जिनसे नए सिरे से दुनिया आबाद हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद वो कौम थी जो कुफ्र व बुत परस्ती में मुब्तला हुई और उन्होंने पत्थरों के बुत तराश कर उनकी परस्तिश की। बस जब बेहयाई, फासद ख्यालात और बुत परस्ती हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उनमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, जिन्होंने उन्हें अल्लाह ताला के सख्त अजाब से डराते हुए शिर्क व बुत परस्ती से मना किया। लेकिन फिर भी वो बाज ना आए तो अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाजिल फरमाया। आसमान से बारिश बरसाना बंद कर दी, जमीन से फूटने वाले चश्मे खुश्क हो गए और कुछ ही अरसे में खेत खलियान सूख कर खुश्क हो गए और लोग पीने के लिए पानी को भी तरसने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौबा और इस्तग़फ़ार की भी तलकीन की, लेकिन फिर भी वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनने को तैयार न थे। कुरान पाक में इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया है। वो बोले, ए हूद अलैहिस्सलाम, तुम हमारे पास कोई वाज़े दलील लेकर नहीं आए और ना ही तुम्हारे कहने पर हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना ही हम तुम पर ईमान लाने वाले हैं। बस हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया तो अल्लाह ताला ने भी अपनी रहमत से उनको दूर कर दिया। इरशाद बारी ताला है, और ये कौम आद है कि जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया, अपने रसूलों की नाफरमानी की और हर जाबर हक के दुश्मनों की पैरवी की और दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी गई। और कयामत के दिन भी याद रखो, कौम आद ने अपने रब के साथ कुफर किया। खबरदार, हूद की कौम आद के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी है। और फिर तेज आंधी की सूरत में मुनकरीन को अजाब इलाही ने घेर लिया। इरशाद बारी ताला है, फिर जब उन्हों यानी कौम आद ने उस अजाब को अपनी वादियों में बादलों की तरह आते देखा तो कहने लगे कि ये तो बादल है जो हम पर बरसने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो अजाब है जिसकी तुमने जल्दी मचा रखी थी। ये आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। इसी तरह कौम आद के बाद कौम समूद भी अल्लाह ताला की नाफरमानी की मुर्तकिब हुई। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को एक ऊँटनी अता फरमाई थी, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले ही खबरदार कर दिया था और समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से
ایک روشن دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ نفس سے مغلوب ہو کر سرکشی پر اتر آتا ہے۔ قوم سمود نے بھی وہی حرکت کی جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ سو انہیں زلزلے کے عذاب نے آن پکڑا، پس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں ملوث ہو چکی تھی، اور مرد اپنی نفسانی خواہشات کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بارہا انہیں اس گندے عمل سے منع کر چکے تھے، لیکن کوئی بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بات سننے پر تیار نہ تھا، اور بالآخر انہیں بھی دردناک عذاب نے آن پکڑا۔ قرآن میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جب تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کو تم سے پہلے اہل جہان میں سے کسی نے نہیں کیا، بے شک تم نفسانی خواہشات کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا، وہ کہنے لگے کہ ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑی پاکیزگی کے طلبگار ہیں۔ پس ان کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سو آپ دیکھیے کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بار بار منع کرنے کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا، اور بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ سے زمین زلزلے کی مانند لرز اٹھی، اور ان کے دل ان کے حلق میں آ گئے، اور انجام یہ ہوا کہ مر گئے۔ قرآن میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آ چکی ہے، سو تم ناپ اور تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں ان کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو، اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ اور انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بس انہیں زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ مردہ پڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی سرکشی میں پیچھے نہ رہی، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی، کیونکہ وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور سمندر سے مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ انہیں ہفتے کے روز اللہ پاک نے مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تھا، تاہم ہفتے کے روز مچھلیاں معمول سے زیادہ نظر آتیں، اور یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سرکشی کیے بنا نہ رہ سکی، اور انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا۔ پس اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور انہیں بندر بنا دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب انہوں نے اس چیز سے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ دوستو، ان واقعات کے علاوہ بھی بہت کثیر تعداد میں واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تاہم ان عذابوں میں بھی اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے تاکہ سرکشی کا سلسلہ جاری نہ رہے اور نئی آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں سے اور ان پر نازل ہونے والے عذابوں سے عبرت حاصل کرتے رہیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کریں۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ بس جس طرح سے ماں باپ کی ڈانٹ اور مار میں بھی پیار ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت بھی اس کے غضب و جلال سے زیادہ ہے۔ وہ خود سے معافی اور بخشش طلب کرنے والوں کی معافی بھی فرماتا ہے، اور ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت سے سرفراز بھی فرماتا ہے۔ بس ان عذابوں کے نزول میں زندہ بچ جانے والے
لوگ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق ہوتا ہے، تاکہ وہ ان عذابوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ان تمام امور سے کنارہ کشی اختیار کریں جو اللہ کے عذاب اور جلال کو دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں اور وہ اپنی امت کے لیے بہت پریشان رہے اور اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو رد نہیں فرمایا اور یہ وعدہ فرمایا کہ دیگر امتوں کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر سخت اور کڑے عذاب نہیں آئیں گے، جیسے دیگر امتوں پر طوفانی بارشوں، آگ یا پتھروں کی بارش، زلزلوں اور چیخ کے عذاب آتے رہے۔ امت محمدیہ ان سب سے مامون رہے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔